السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہیں آپ تمام لوگوں کو ہمارے چینل اردو اسلامک کورس میں۔ الحمدللہ میں اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں، امید ہے کہ آپ تمام لوگ بھی ٹھیک ہوں گے۔ چلتے ہیں، ہم سیکھیں گے چہل حدیث کے حدیث نمبر 21 سے 30 تک۔ آج ہم ان احادیث کو سیکھیں گے الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدزبانی 21ویں حدیث ہے یہ۔ من بذا جفا، جس نے بدزبانی کی اس نے ظلم کیا، یعنی جس شخص نے بھی بدزبانی کی، یعنی جس نے بھی بدزبانی کی اس نے ظلم کیا۔ اچھی زبان بات کرنا چاہیے۔ بدزبانی کرنے والا ظلم کرنے کا گناہ ملتا۔ من بذا جفا، جس نے بدزبانی کی اس نے ظلم کیا۔ خوش خلقی، حسن الخلقی نصف الدین۔ کیا ہے یہ؟ حسن الخلقی نصف الدین، خوش خلقی آدھا دین ہے۔ رحم نہ کرنے کا نتیجہ، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ہم دوسروں کے اوپر رحم نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم پر رحم نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے اوپر، انسانوں کے اوپر اور چڑیاں پرندے دوسرے جانوروں کے اوپر، ہر ایک کے اوپر رحم کرنے والے بنے تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے بھی ہم پر کھولے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتے، بلکہ تو جو رحمت کے دروازے، جب ہم دوسروں کے اوپر رحم کرتے نا تو رحمت کے دروازے کھولے جاتے، اور جو رحم نہیں کرتا تو اس کے اوپر رحمت کے دروازے بھی نہیں کھولے جاتے۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ من لا یرحم لا یرحم۔ معاف کرنے کا فائدہ، خیر المال العفو، معاف کرنا بڑی دولت ہے۔ غرور کا نتیجہ، من تکبر وضعہ اللہ، جو غرور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتا ہے۔ جو شخص غرور کرتا ہے، چاہے وہ مال کے گھمنڈی ہوں، چاہے خوبصورت ہو، جس بھی وجہ سے ہو، غرور کرتے ہیں جو انسان، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں؟ ذلیل کر دیتے، گرا دیتے اپنی نظروں سے، اور لوگوں کے نظروں سے بھی گرا دیتے اس شخص کو، ان لوگوں کو، اور اس کو ذلیل کر دیتے غرور کرنے والوں کو۔ عاجزی کی برکت، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے واسطے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے۔ کیا ہے یہ؟ جو اللہ تعالیٰ کے واسطے عاجزی، نرم مزاجی کو اختیار کرتا ہے، ظلم کو سہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ ان کو عاجزی اختیار کرنے والے لوگوں کو بلند مرتبہ دیتے، اور جو غروری کرتے، دوسروں کے اوپر ظلم کرتے، ان کو کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ لوگوں کے نظروں سے گرا دیتے۔ زیادہ ہنسی کا نقصان، کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسی دل کو مردہ کرتی ہے، یعنی زیادہ ہنسنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے، کیونکہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کرتی ہے۔ سچائی کی تاکید، قل الحق وإن كان مرا، قل الحق وإن كان مرا، سچ بات کہو اگرچہ وہ کڑوی معلوم ہو، یعنی ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا اور سچائی پر رہنا، سچ بات کہنا، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار کیوں نہ ہوں، ہمارے ماں باپ کیوں نہ ہوں، جو بھی ہوں، اپنے قریبی رشتہ دار جو بھی ہوں، لیکن ہم اگر وہ جھوٹے ہیں تو ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑنا ہے۔ ہم سچائی کے ساتھ، جو ہمارا دشمن بھی ہے مگر وہ سچ ہے تو اس کا ہی، دشمن کا ہی
بات کے اوپر ہمیں صحیح کہنا ہے، ایسا نہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہے بول کر اس کی جھوٹ پر ہم بھی جھوٹ کہنے لگے، اور ہمارا دشمن بول کر اس کی سچ پر یہ جھوٹا ہے بول کر کہنے لگے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دشمن بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ سچ ہے تو اس کا ہی ساتھ دینا، کیونکہ سچ بات کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی اور صدیقین میں لکھا جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرماتے۔ سچ بات کہنا اگرچہ وہ کڑوی معلوم ہو، سچ بات اگر کڑوی بھی معلوم ہو، مگر ہمیشہ سچ کہنا ہے۔ جھوٹ کا نقصان، الکذب ینقص الرزق، جھوٹ رزق کو گھٹا دیتا ہے۔ جھوٹ کیا کرتا ہے انسان کو، جو رزق ہے نا، جو اللہ رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ کم کر دیتے، گھٹا دیتے، بند کر دیتے جب جھوٹ بولنے لگتا ہے تو انسان۔ 30ویں حدیث کیا ہے؟ غصہ نہ کرنے کی تاکید، اجتنب الغضب، غصے سے پرہیز کرو، یعنی غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ غصہ کرنے سے انسان بہت سارے پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے غصہ کرنے سے، اس لیے غصے سے پرہیز کرو۔ ہم 21ویں حدیث سے 10 احادیث کو سیکھ چکے الحمدللہ۔ یہ چہل حدیث کے احادیث کو سیکھ رہے ہیں ہم۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل اردو اسلامک کورس کو سبسکرائب نہیں کر لیے تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ ملتی ہوں میں دوسرے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔